اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں سمینہ زیدی، حاضر ہوں لے کر پروگرام سرمایہ دعا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اپنے اس پروگرام میں ہم معصومین علیہ السلام کی دعا و مناجات سے درس حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مناجات کے معنی ہے آہستہ آواز میں راز و نیاز کرنا، دعا مانگنا۔ دعا روح کی بلندی کو بتاتی ہے، روح جتنا بلند ہوگی دعا بھی ویسی ہی ہوگی۔ بلندی یہ ہے کہ اللہ سے اس کا قرب طلب کریں۔ دعا ہماری سطح اور لیول کو بتاتی ہے۔ اللہ سے ہمارا صرف بندگی کا رشتہ ہے اور بندگی سے بڑھ کر کوئی رشتہ نہیں ہے۔ حضرت علی علیہ السلام بندگی کو اپنے لیے باعث فخر خیال کرتے ہیں اور ویسے ہی بننے کی تمنا کرتے ہیں کہ جیسے اللہ چاہتا ہے۔ ہر بات کی دعا مانگے، اللہ بہتر عطا کرنے والا ہے۔ مولائے کائنات کس طرح مناجات کرتے ہیں کہ جس میں بار بار اللہ سے خوف کے عالم میں ہیں اور پھر امید کے عالم میں اس سے طلب کرتے ہیں۔ اللہ سے اس کی رحمت اور رحم کے طلبگار ہیں۔ اللہ پر ایمان اور یقین کے ساتھ دعا کرے۔ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے اور ہمیشہ ہی فتنہ اور دشمنی کرنے کے لیے تیار رہتا ہے اور انسان کو گمراہ کرنے پر آمادہ رہتا ہے۔ بس شیطان کے شر اور گمراہی سے پناہ طلب کرتے ہوئے اللہ کے رحم و کرم کا سوال کرے، جیسا کہ مناجات میں ملتا ہے کہ میرے مولا، اے میرے مولا، تو ہادی ہے اور میں گمراہ، اور گمراہ پر سوائے ہادی کے کون رحم کرے گا۔ ناظرین، مسلسل غلط عقائد کو فالو کرتے رہنے کی وجہ سے انسان گمراہی میں مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہاں ذات الہی سے ہدایت طلب کی گئی ہے اور گمراہی سے پناہ طلب کی گئی ہے۔ اللہ ہی ہدایت دینے والا ہے۔ ہر روز نماز میں ہم اس طرح سے بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرماتا رہے۔ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان گمراہی میں مبتلا ہوتا جاتا ہے اور گناہ بڑھتے جاتے ہیں۔ ہم اس طرف متوجہ نہیں ہوتے اور استغفار کی طرف دل راغب نہیں ہوتا، تو یہ ہمارے حق میں اچھا نہیں ہے، بلکہ اچھا تو یہ ہے کہ ہم مسلسل اپنے گناہوں کی طرف متوجہ رہیں اور بارگاہ الہی میں توبہ طلب کرتے رہیں، جیسا کہ مناجات میں اس طرح سے سوال کیا گیا ہے کہ میرے مولا، اے میرے مولا، تو رحمان ہے اور میں قابل رحم، اور قابل رحم پر سوائے رحمان کے کون رحم کرے گا۔ بے شک اللہ ہی مالک ہے، بادشاہ ہے، اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے، اور ہم مصیبت میں مبتلا، تو جو مصیبت میں مبتلا ہے اس پر ایک قدرت رکھنے والا بادشاہ ہی رحم کا حقدار ہے۔ میرے مولا، اے میرے مولا، تو بادشاہ ہے اور میں مبتلا مصیبت، اور مبتلا مصیبت پر بادشاہ کے علاوہ کون رحم کرے گا۔ اللہ ہی زمین و آسمان کا مالک اور سارے جہان کا بادشاہ ہے، دنیا کی شاہی عطا کرنے والا ہے، اور اس کے ہی ہاتھ میں ہے کہ جسے چاہے بادشاہی عطا کر دے اور جس سے چاہے چھین لے۔ دنیا کی بادشاہت زائل ہونے والی ہے، بادشاہ بدل جاتے ہیں، مصیبت پہ مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ ایسا کریم اور رحیم بادشاہ ہے کہ اس کی بادشاہت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ قرآن کریم کی بہت ساری آیات میں اللہ کی بادشاہت کا بیان ہمیں ملتا ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 107 میں ملتا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان و زمین کی حکومت صرف اللہ کے لیے ہے اور اس کے علاوہ کوئی سرپرست ہے نہ مددگار۔ زمین کے بادشاہ کے اختیارات معمولی ہوتے ہیں، بادل، ہواؤں، آسمان، زمین، یہاں تک کہ کائنات کی ہر شے پر اختیار صرف خدائے واحد کا ہے۔ اب آگے مناجات میں اللہ سے اس کے رحم کا سوال اس طرح سے کیا گیا ہے کہ میرے مولا، اے میرے مولا، تو رہبر ہے اور میں سرگرداں، اور کیا سرگرداں پر کوئی رحم کرے گا سوائے رہبر کے۔ اہل حق کی نگاہ میں خدا کے علاوہ ہر چیز پست ہے۔ ایک کامل اور جامع انسان اگر اپنی ذات کو اہمیت دیتا ہے تو معاشرے کو بھی اہمیت دیتا ہے اور معاشرے کے فائدے کے لیے کام کرتا رہتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف اپنی ہی فکر میں رہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 31 میں اعلان پروردگار ہو رہا ہے
اے پیغمبر ذرا ان سے پوچھئے کہ تمہیں زمین و آسمان سے کون رزق دیتا ہے، اور کون تمہاری سماعت اور بصارت کا مالک ہے، اور کون مردہ اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، اور کون سارے امور کی تدبیر کرتا ہے۔ تو یہ سب یہی کہیں گے کہ اللہ۔ تو آپ کہیے کہ پھر اس سے کیوں نہیں ڈرتے ہو؟ اب آگے مناجات میں اپنے گناہوں کے اقرار کے ساتھ اس کی بخشش کا سوال اس طرح سے کیا گیا ہے کہ میرے مولا، اے میرے مولا، تو بخشنے والا ہے اور میں گنہگار ہوں، اور کیا گنہگار پر سوائے بخشنے والے کے کوئی اور رحم کرے گا؟ بس ہمیں چاہیے کہ بارگاہ الہی میں اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور اللہ سے رحمت طلب کریں۔ پاک ہے وہ پروردگار جس نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن ہم بہت کم شکر ادا کرتے ہیں۔ تقوی اختیار کریں۔ اس مناجات میں ہم نے دیکھا کہ بار بار اپنی کمزوریوں کے اقرار کے ساتھ اللہ سے اس کے رحم و کرم کا سوال کیا گیا ہے۔ بس ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو ایسا ہی رویہ اختیار کریں۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔